فیصل صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ستائے رمضان میں۔ سر، ریاض میں اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ سعودی عرب نے ایران کے خلاف جوابی فوجی کارروائی کا بیان جو دیا ہے، کیا ہم پہلی بار ایران اور سعودی عرب کو ایک براہ راست عسکری ٹکراؤ کی جانب بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا۔ دیکھیں، سچویشن تو بہت زیادہ سنگین ہے۔ یہ اسرائیل کی شروع سے کوشش تھی کہ تمام عرب ممالک اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملا لیں اور ایران کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور ایران کے خلاف باقاعدہ لڑائی شروع کر دیں، لیکن دانش مندی کا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی رسپانسبلٹی کا ثبوت دیا ہے عرب ممالک نے اب تک کہ انہوں نے اس جنگ میں باقاعدہ شمولیت حاصل نہیں کی، حالانکہ وہ اپنا ڈیفینس کرتے رہے ہیں۔ لیکن کل جو اسرائیل نے حرکت کی ہے کہ اس نے ایران کی جو گیس فیلڈ تھی پارس میں، اس پہ اٹیک کر دیا، جو دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ تھی، اور ایران کی منع کرنے کے باوجود، یہ باور کرانے کے باوجود کہ اگر ہمارے انرجی انفراسٹرکچر پہ اٹیک ہوا تو پھر ہم بھی ریٹیلیٹ کریں گے۔ اب جب ایران نے پھر ریٹیلیشن کی ہے تو صورتحال بہت تشویشناک ہو گئی ہے، سنگین ہو گئی ہے، اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ اگر عرب ممالک اس جنگ میں شامل ہو گئے، خدا نخواستہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کے، تو بہت تباہی آئے گی، اور یہ خطہ اب اس طرح کا خطہ نہیں رہے گا جیسے ہم دیکھتے آئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ جو آج منسٹریل کانفرنس ہوئی ہے اس میں پاکستان نے بھی شمولیت کی ہے، اور پاکستان نے یقیناً اپنا کردار ادا کیا ہوگا اور ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہوگی کہ یہ اسرائیل کا ایک چال ہے، ہمیں اس میں نہیں پھنسنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس میں پھنس گئے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، یہ ہم سب کا نقصان ہے۔ دوسری طرف امریکہ اس جنگ سے ضرور نکلنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا بہت مالی نقصان ہو رہا ہے، اور ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ اس کے فوجیوں میں وہ موٹیویشن نہیں ہے کہ ہم کس لیے ایران سے لڑیں، کیا ایران نے ہمارا بگاڑا ہے یا ہمارے خلاف کام کیا ہے کہ ہم لڑیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ امریکہ نے آبنائے ہرمز کو کھلوانے کا جو عزم کیا تھا وہ ابھی تک پینڈنگ ہے، اس پہ کوئی کام نہیں ہو سکا ہے، اور امریکہ اگر آبنائے ہرمز میں گھستا ہے اور اس کو کھلوانے کی فزیکلی کوشش کرتا ہے تو میرے خیال میں وہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہوگا دونوں سائڈز کا، اور آبنائے ہرمز اس وقت بند نہیں ہے، اس وقت صرف ایران کے کنٹرول میں ہے، لیکن اس صورت میں جب امریکہ اس میں گھسے گا تو وہ باقاعدہ بند ہو جائے گی اور کئی مہینوں کے لیے بند ہو جائے گی۔ صحیح، تو صورتحال سنگین ہے۔ جی فیصل صاحب، دیکھ بھی رہے ہیں ہم صورتحال سنگین ہے۔ کیا ایران، امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے بعد عرب ممالک پر حملوں میں حق بجانب ہے، یا اسے اپنی پالیسی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ایران کو یہ حق UN چارٹر دیتا ہے کہ اگر اس پہ کسی نے اٹیک کیا ہے تو اس کنٹری کے جہاں بھی کہیں ملٹری بیسز ہیں، ایران ان پہ اٹیک کر سکتا ہے، تو یہاں تک تو اس کو یہ حق حاصل ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو تھوڑے سے بڑے پیمانے میں دیکھیں کہ ایران نے یہ کہا ہوا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی اگر کسی نے مدد کی، ان کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے دی یا اپنی زمین استعمال کرنے دی، تو پھر ہم حق رکھتے ہیں اس ملک کے خلاف بھی کارروائی کرنے میں۔ یہ انہوں نے جنگ سے پہلے اعلان کر دیا تھا۔ اب جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یا یو ایس اور اسرائیل یہ پوری کوشش کر رہے ہیں ایران کے اوپر پریشر بڑھانے کی کہ وہ کسی طرح سے گھٹنے ٹیک دے، جنگ روک دے اور اپنائے ہرمز کو خود ہی کھول دے، تو وہ اس کے سیولین انفراسٹرکچر پہ بھی اٹیک کر رہے ہیں، سیولینز پہ بھی اٹیک کر رہے ہیں، کرٹیکل انفراسٹرکچر پہ کر رہے ہیں، اکنامک انفراسٹرکچر پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ تو جب بات یہاں پہ آ جائے گی تو آپ ایران کے ہاتھ کیسے باندھ کے رکھ سکتے ہیں؟ پھر ایران بھی ظاہری بات ہے کہ ریٹیلیٹ کرے گا اور یہ بتائے گا کہ میری بھی طاقت ہے اور میں اس جنگ کی کاسٹ بڑھا دوں گا سب کے لیے۔ تو جب کاسٹ سب کے لیے بڑھ جائے گی تو پھر ظاہری بات ہے کہ سب کو تشویش ہوگی اور سب اس جنگ کو روکنے پہ رضامند ہوں گے۔ اچھا فیصل صاحب، صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ بیان آنا کہ ایران نے اب اگر قطر پر حملہ کیا تو امریکہ سخت جواب دے گا، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ عرب ممالک اور امریکہ اب مل کر ایران کے خلاف کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ماضی میں عرب ممالک کا شکوہ تھا کہ امریکہ ان کی بجائے صرف اسرائیل کا دفاع کر رہا ہے۔ دیکھیں، امریکہ نے جو اپنی کریڈیبلٹی تھی وہ کھو چکے ہیں وہ عرب ممالک کی نظروں میں، کیونکہ وہ ان سے پوچھے بغیر، ان سے مسئلہ مشورہ کیے بغیر انہوں نے جنگ کا آغاز کر دیا، اور پھر اس جنگ میں وہ زیادہ تر کنسرن رہے ہیں اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے بنسبت عرب ممالک کی سیکیورٹی کے لیے۔ ایون انہوں نے
پیٹریٹ میزائل سسٹم بھی سعودی عرب سے تھا کہ اور اسرائیل بھجوا دیا تھا کہ اس کو زیادہ ضرورت ہے. تو کریڈیبلٹی تو وہ اپنی کھو چکے ہیں. جہاں تک ان کی دھمکی کی بات ہے کہ وہ ایران کے خلاف کارروائی کریں گے تو وہ تو کارروائی آلریڈی کر رہے ہیں. اس سے زیادہ وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے جی پی یوز کر لیے ہیں, 5,000 پاؤنڈ کے بم یوز کر لیے ہیں. اب تو کچھ رہ ہی نہیں گیا ہے کہ وہ اور مزید ایران کے خلاف. فیصل صاحب وہی سوچنے کی بات ہے کہ یہ بیان تو دے دیا ہے کہ سخت کارروائی ہوگی, لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تنہا نظر آتے ہیں ان تمام معاملات کے اندر ایران پر حملے کے حوالے سے, اور اب وہ دوسرے کے دفاع کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں, عرب ممالک کا دفاع کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں, جو کہ آپ کو لگتا ہے پریکٹیکلی اگر کرنا بھی چاہیں تو یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت ان کی فل فلیج وہاں پر ڈپلائمنٹ موجود ہے, تو اگر وہ جنگ لڑ رہے ہیں تو وہ ایک طرح سے عرب ممالک کا دفاع تو آلریڈی وہ کر ہی رہے ہیں. اس خطے کو اگر وہ ایران کے خلاف اٹیک کر رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں بیسیکلی؟ وہ مطلب ظاہری بات ہے کہ عرب ممالک اور خطہ اسرائیل اپنے آپ کو, اپنے جتنے بھی ایسٹس ہیں ان سب کا دفاع کر رہے ہیں. تو وہ آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں. کوشش یہ ہے یو ایس کی اور اسرائیل کی کہ عرب ممالک باقاعدہ اس جنگ میں شامل ہو جائیں. اس کے 2-3 فائدے ہوں گے. دیکھیں پہلا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کے پاس جتنا بھی ویپن اور اکوپمنٹ ہے یہ سارا کا سارا یو ایس یا ویسٹرن اوریجن ہے, جو کہ آرام سے انٹیگریٹ ہو جائے گا اسرائیل اور یو ایس کے ساتھ, اور پھر تعداد بڑھ جائے گی. جو سپلائی چین کا ایک ڈیلیما بنا ہوا ہے وہ یہیں سے ایڈریس ہو جائے گا. پھر ایک جو عربز اور پرشینز کی ہسٹوریکل لڑائی ہے جس پہ مٹی پڑ گئی تھی کچھ عرصے سے, وہ دوبارہ ریوائیو ہو جائے گی, اور یہ پھر آپس میں اس شدت سے لڑنا شروع ہوں گے. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب یہ لڑیں گے آپس میں تو سارے کمزور ہو جائیں گے, اور اسرائیل اس خطے میں سب سے مضبوط ملک بن کے ابھر آئے گا. جی بالکل, تو ان کی کوشش تو پوری ہے. اور فیصل صاحب وہ مذہبی پوائنٹ بھی تو ہے نا, یہ امت مسلمہ کو الگ کرنا چاہتے ہیں, اور اگر عرب ایران فوجی کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر پوری امت مسلمہ پر کیا اس کے اثرات ہوں گے؟ کیا یہود اور انصاری کا اصل مقصد ہی مسلمانوں کو کمزور کرنا نہیں ہے, یا پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو زیادہ تقویت ملنے والی ہے ساری صورتحال کے بعد اگر ایسا ہو جاتا ہے؟ بالکل آپ کا تجزیہ بالکل صحیح ہے کہ یہ اسی سمت میں ساری چیزیں جا رہی ہیں. دیکھیں میرا تو یہ ماننا ہے, کوئی اور مانے یا نہ مانے, آپ اس کو جیو پولیٹکس کا کوئی بھی نام دے دیں, ٹیررزم کا دے دیں, آپ اس کو ایگریشن کا دے دیں, پراکسی وار کرتا تھا ایران, یہ آپ الزام لگا دیں, اصل میں تو یہ آئیڈیولوجیکل وار ہے. یہ آئیڈیولوجیکل وار ہے, یہ وار آف سیویلائزیشن ہے, اور یہ وار ایران کے بعد رکے گی نہیں. اگر یہ آئیڈیولوجیکل وار ہے تو یہ پھر آگے بڑھتی جائے گی, تو اس کا سدباب اسی وقت کرنے کی ضرورت ہے بیسیکلی. اچھا فیصل صاحب, پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان نے اسلامی ممالک کے اس اہم اجلاس میں ایران کے عرب ممالک پر حملوں کی پرزور مذمت کی ہے. دوسری جانب ہم ایران اور پر اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بھی مخالف ہیں. اگر ایران عرب تنازع شروع ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ, تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ سوری میں آپ کے آخری پارٹ سوال کا مجھے سر آخری پارٹ یہ کہ فیصل صاحب کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ تنازع شروع ہو جاتا ہے عرب ممالک کا اور ہم دیکھ رہے ہیں ایران کا, تو پاکستان اس صورتحال میں کہاں کھڑا ہوگا؟ یہ میرے خیال ہے $1 ملین کوسچن ہے جو آپ نے پوچھا ہے. پاکستان آلریڈی بڑی ٹائٹ روپ پہ چل رہا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کچھ ہو گیا تو پاکستان بہت مشکل میں آ جائے گا. ہم اس وقت آپ سمجھیے تو سب سے موزوں ملک ہیں جو کہ میڈیشن میں لیڈ لے سکتے ہیں. ہمارا 2025 مئی کے بعد سے اچھا پولیٹیکل اسٹیچر ہے. ہم امریکہ کے قریب ہیں, ہم سعودی عرب کے قریب ہیں, ایران کے قریب ہیں, ہم خطے میں رہتے ہیں. جو آج ہو رہا ہے وہ بھی بھگت رہے ہیں, جو کل جہاں رہ جائے گا اس کو بھی بھگتیں گے. 90% سے زیادہ ہمارا ٹریڈ سی سے آتی ہے, 80% سے زیادہ ہمارا تیل سی سے آتا ہے, تیل اور گیس. ریمیٹنسز آپ دیکھیے ہمارے کتنے مڈل ایسٹ سے آتے ہیں, تو ہمارا ڈائریکٹ اسٹیک ہے اس کانفلکٹ میں. تو ہماری تو ہر ممکن یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ اسٹیج نہ آئے جہاں ہمیں کسی کی سائڈ لینی پڑے. ہماری وہ اسٹیج ہو, ہمارا وہ پوزیشن ہو کہ ہم دونوں کو سمجھا سکیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو کوششیں ہوں گی وہ سڑ توڑ کوششیں یہی ہوں گی کہ یہ سچویشن وہاں پہ نہ بنے. جی ایسا ہی ہے. اور فیصل صاحب پاکستان میں اگر ہم دیکھیں ایران کے بعد اہل تشیع کی آبادی جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. یہ فیکٹر ہمارے لیے صورتحال کو کتنا گمبھیر بنا سکتا ہے؟ یہ اہل تشیع کی بات کر رہی ہیں؟ جی فیصل صاحب.
دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایران اسرائیل اور یو ایس کی وار ہوئی ہے اس سے مجھے ایک بڑی مثبت چیز نظر آئی ہے کہ وہ جو ہماری سیکٹیرین فالٹ لائن تھی وہ بلر ہو گئی ہیں. آپ دیکھیے کہ خامنئی صاحب کی شہادت ہوئی, علی لاریجانی صاحب کی شہادت ہوئی اور بہت سارے ان کے لیڈران کی شہادت ہوئی. پاکستان میں بھی اسی طرح افسوس کیا گیا, غم منایا گیا اور اس میں کوئی شیعہ سنی کا فرق نہیں تھا. سب لوگ سڑک پہ تھے, سب لوگوں کو افسوس تھا, رو رہے تھے لوگ. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو تفریق تھی نا وہ ہمارے یہاں بلر ہو گئی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے اور اس میں عرب ممالک شامل نہیں ہوتے تو اس جنگ کے بعد میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایک نیا مڈل ایسٹ ابھرے گا جس میں ہو سکتا ہے کہ ایران اور عرب ممالک ایک پیج پر ہوں اور مل کر اس خطے میں کام کریں. تو اللہ کرے کہ ایسا وقت آئے اور ہم سب ایک ہو جائیں اور ہم مل کے اس خطے کے لیے کام کریں. بالکل. اچھا فیصل صاحب, ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ اگر اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ ایران کو حملے بند کرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور امریکہ کو بھی ایران پر حملے ختم کرنے کی تنبیہ کرتے تو صدر ٹرمپ حملے روکنے پر مجبور ہو جاتے. اس پر آپ کیا کومنٹ کرنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ وہ شروع سے تنبیہ کر رہے تھے صدر ٹرمپ کو کہ یہ ڈینجرس گیم ہے, کیونکہ آپ دیکھیے اس سارے لڑائی میں سب سے زیادہ نقصان عرب ممالک کا ہوا ہے جو خطے میں موجود ہے. سب سے زیادہ ان کی سیکیورٹی بھی گئی, ان کی اکانومی بھی گئی, ان کا پولیٹیکل اسٹیچر بھی خراب ہو گیا. ایک کریڈیبلٹی تھی ان کی کہ یہ سیف ہیون ہے. بالکل فیصل صاحب, پھر سوچنے کی بات یہی ہے, سوال یہی ہے کہ مقاصد کیا تھے, حاصل کیا ہوا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا جو کینٹ نے جو استعفیٰ دیا انسداد دہشت گردی سینٹر امریکہ کے جو ہیڈ تھے, انہوں نے بھی یہ بات کر دی کہ ایسا نہیں لگتا کہ ایران جو ہے وہ کوئی جوہری ہتھیار بنا رہا تھا. تو اگر وہ نہیں بنا رہا تھا تو پھر یہ حملہ تاریخ میں بلا جواز نہیں لکھا جائے گا, ایران کے اوپر جو کیا گیا جارحیت سمجھا جائے گا اسے؟ دیکھیں اسرائیل کا تو موٹو بڑا کلیئر تھا کہ اس نے ایران کو یہ تہس نہس کرنا ہی تھا, کیونکہ اس کا جو گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ ہے اس میں ایران ایک بہت بڑی رکاوٹ تھا. تو اس کا تو تھا ہی. میں امریکہ کے حساب سے آپ کو یہ بتاؤں کہ امریکہ بھی بغیر کسی مقصد کے یہاں نہیں آیا ہے. امریکہ کا بھی ایک بڑا مقصد ہے یہاں آنے کا, اور اگر آپ اس کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی پڑھیں جو نومبر 2025 میں آئی ہے تو اس میں انہوں نے کچھ کور انٹرسٹ دیے ہیں فورن پالیسی کے, اور ایک کور انٹرسٹ اس میں سے یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایڈورسیریل پاور کو مڈل ایسٹ میں وہاں کے تیل اور گیس کے ذخائر اور وہاں کی آبی گزرگاہوں پہ قابض نہیں ہونے دیں گے. یہ اس میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. تو ان کے مائنڈ میں تو یہ تھا کہ انہوں نے مڈل ایسٹ میں آ کے کسی اور کے کنٹرول کے بجائے اپنا کنٹرول مسلط کرنا ہے یہاں پہ. تو آئے تو یہ کسی مقصد سے, تیاری پوری نہیں والی سچویشن بنانا چاہ رہے تھے یہ. جی بالکل وینیزویلا والی سچویشن. اور کیوں بنانا چاہ رہے تھے کہ وینیزویلا سے بھی چائنا کو فائدہ ہوتا تھا, یہاں سے بھی چائنا کو فائدہ ہوتا ہے, تو ان دونوں جگہوں سے چائنا کا بازو مروڑیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ تیاری پوری کر کے نہیں آئے, جس کی وجہ سے یہاں مار کھانی پڑ رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے فیصل صاحب, تیاری انہوں نے پوری کی نہیں تھی اور یہ ایران کو بھی وینزویلا سمجھ رہے تھے, لیکن یہ جانتے نہیں ہے کہ ایران تو قوم ہی ایسی ہے جو ڈٹ جاتی ہے اور جو شہادت کا جذبہ لے کر پیدا ہوا ہے مسلمان, تو اس کو ڈرانا مشکل, بہت ہی مشکل کیا ناممکن والی صورتحال ہے. اور جس طرح سے ایران ہم دیکھ رہے ہیں ڈٹا رہا اور ایک طاقت ابھر کے سامنے آیا, تو سچویشن اب یہ ہے کہ امریکہ کو گیو اپ کرنا پڑ رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے, اور کوئی تیاری نہیں تھی, کوئی پلاننگ نہیں تھی, اور جنگیں ختم کروانے والے نے یوں سمجھ لیں کہ جنگ شروع کی ہے. تو بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کے وقت کا. یہ ساری صورتحال میں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں مذاکرات ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے ہیں, اور امریکہ کوئی سیف ایگزٹ ڈھونڈ تو رہا ہے ویسے کہ کیا کرتا ہے. اس ساری صورتحال میں ثالثی کا کردار ادا کرنے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں. یہ بھی دیکھیں ثالثی بھی چل رہی ہے اور امریکہ کے اندر سے کتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں, عوام کتنا ریزسٹ کر رہی ہے, ان کے ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے جو اس کو یوز کیا جا رہا ہے